دو ایسی چیزیں میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جو ہم نے پاکستان میں بطور پڑوسی ہوتے ہوئے بڑی اذیتناک محسوس کی، اور بالکل اس پر دوسروں کو توجہ دلانے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اوپر سے آپ کے اوپر والا اپارٹمنٹ والا خود ہی سے اپنی گیلری کے اندر کوئی نالی نکال دے گا اور وہاں پر اس کو فرش کو دھوئے گا، اور وہ پانی آپ کے سر پہ گر رہا ہوگا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح ہم لوگ بسا اوقات اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں تو وہ پانی بہہ کر دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، ہمیں احساس شعور تک نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کتنا تکلیف اور آزار کا وہ باعث بنتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے تکلیف دینا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں؟ آخری درجے میں اس پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہات فرمائی ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اذیت بن گئے ہیں، خواہ اپنی زبان سے بنے ہیں، خواہ اپنے عمل سے بنے ہیں، اپنے رویے سے بنے ہیں، یہ چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی انسان بہت عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، آزار کا باعث بنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی شخص سے آزار نہیں پہنچنا چاہیے، یہ حق العباد کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز بندے کا حق بن جاتی ہے اس میں پھر بندے ہی سے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے، بندے ہی کے سامنے جا کے ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کرنا پڑے گا، اور وہاں آدمی کے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے رویوں سے ہمارے پڑوسی کو، ساتھ والے کو، پاس بیٹھنے والے کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر وہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، اب انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے لیے یہ بڑی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے، اٹھا کر دوسرے پر پھینک دی، آپ نے گاڑی دھوئی ہے، اس کا پانی ادھر چلا گیا، پھر یہ کہ اگر وہ سڑک پر بھی جا رہا ہے تو اس سڑک سے سب لوگوں نے گزرنا ہے، تو جو مسافر گزر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، سڑک ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صرف ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہی ایک اچھی معاشرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک لائٹر نوٹ پہ، چونکہ ہم سب نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلی ہے، اور بچے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس طرح کھیل کے میدان ہر جگہ تو گلیوں میں کھیلتے ہیں تو بال جو ہے بسا اوقات کسی کا شیشہ توڑ دیتی ہے، کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، شور شرابہ پڑوسیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کافی اس پہ نالاں ہوتے ہیں اور بچوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ تو جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں جو گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو سیکھیں، تھوڑا آگے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی گراؤنڈ مل جائے گی، کوئی جگہ کھیلنے کی مل جائے گی، یا پھر کھیل کو اپنے گھر کے صحن تک محدود۔ ان اوقات میں کھیلیں جس میں مثلا وہ دفتر گئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ان کے وقت کا لحاظ رکھا ہے تو ان کے لیے آپ خلل کا باعث نہیں بنے، لیکن کسی کے شیشے تو اس کے بعد بھی ٹوٹ سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی نقصان تو اس کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے، کسی کی کیاری کو نقصان پہنچ گیا، چمن کو نقصان پہنچ گیا، پودوں کو نقصان پہنچ گیا، یا کسی کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے، وہ دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ تھوڑی مشقت اٹھا کے ذرا دور چلے جائیں، لیکن اس طرح نہ کھیلیں جس سے محلے میں لوگوں کے لیے آزار پیدا ہو۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کس قدر اہمیت کے حامل ہیں پڑوسیوں کے حقوق۔ ہم سب کو بالخصوص رمضان میں تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف، دقت، پریشانی نہیں پہنچائیں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ حدیث میرے سامنے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں، جبکہ مالدار حساب و کتاب کے لیے روک لیے گئے ہیں۔ ہم سب بڑی ہی عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال دے دے، شہرت دے دے، ہماری حشمت توقیر، ہم سب سے بڑے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ قیامت کے دن انہی لوگوں کا حساب زیادہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہم حسرت کر رہے ہوں کہ یا اللہ اے کاش ہمیں تو نے دنیا میں محرومی دی ہوتی تو آج ہمارے لیے نعمت بن جاتی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس زاویے سے سوچنا چاہیے، اس طرح سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں، تو شکر گزاری کا عملی پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عملی پہلو کیا ہے؟ یہی کہ کیا جو مال ہمیں ملا ہم نے وہ صحیح طریقے سے کمایا، اس مال کو ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کیا، اپنے حدود میں رہ کر خرچ کیا، اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اعزاء کا، اقربا کا حق مانا،
اگر وہ حق ہم سے کبھی سامنے آ کر مانگا گیا تو ہم نے اس کو ادا کرنے کی صحیح کی. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں تو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسکینی دے دے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی مسکینی سے پناہ مانگی ہے. لیکن جو بات اس روایت میں بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی وجہ سے مسکین تھے یا کسی وجہ سے غریب رہے وہ تو بہرحال اپنے مال کا کیا حساب دیں گے، بلکہ جو کچھ زیادتی ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کے لیے خود وہ مقدمہ لے کھڑے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے مال کا حساب دے کے جانا ہوگا. اور یہ صرف مال ہی کے بارے میں نہیں ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو اس کا مطلب بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہیں تو اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان کو نہ صرف یہ کہ پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے بلکہ دعا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ان کو استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے یہ ضروری ہے. تو یہاں توجہ اس چیز کی طرف دلانا مقصود ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں پھر اس سے متعلق سوال پوچھتا ہوں. ارشاد فرمایا یہ جو چاہیں کہیں حقیقت یہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں موجودہ سائنس کے ایک بڑے انکشاف کے بعد یہ جو IVF کا طریقہ ہے جس میں آپ ماں کے پیٹ کے اندر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوبس کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہاں پر اب جینڈر سلیکشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ عملاً دنیا میں ممکن ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر 2 یا 3 ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جینڈر کیا، اور پھر جینڈر کی سلیکشن کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے بیٹا دینا ہے، لیکن یہاں تو ہم اپنے انتخاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں. نہیں، اب بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری تدبیر ہوتی ہے. وہ تدبیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات 3 4 5 مرتبہ کی صحیح کے بعد بھی برابر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. پھر کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تدابیر ہیں، یہ کوئی آج نہیں ہے. آج کی تدابیر ذرا زیادہ اہم ہو گئیں. پرانے زمانے میں بھی اطباء علاج کرتے تھے، بعض موقعوں پر دوائیں دیتے تھے، بعض طریقے بتاتے تھے کہ اس طرح کی مقاربت ہوگی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں. تو یہ دنیا اصل میں اللہ کی مشیت اور ہماری تدبیر دونوں کے حسین امتزاج پر کھڑی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عمومی قانون بیان کر رہے ہیں کہ آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا. ٹھیک. اور غام صاحب یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ ایک نطفہ ہے، ایک بیضہ ہے، اس کے اختلاط سے اگر مثال کے طور پہ 4 5 میرے سامنے آپشن آ گئے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اس میں سے میں انتخاب کر تو وہ بیٹے بیٹیوں کے آپشن بھی تو اللہ نے رکھے، ورنہ وہ ان کو اذن ہی نہ دیتا تو وہ بنتے ہی نہ. ظاہر تدبیر کے جتنے پہلو ہیں وہ اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان تدابیر میں البتہ ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اخلاق کی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظم قائم رکھا ہے اس نظم کے بھی توازن کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہم پر لازم ہیں. لیکن جہاں تک علم یا فن یا ہنر کا تعلق ہے وہ پہلے بھی بہت سی تدابیر کرتا رہا ہے، اب بھی بہت سی تدابیر کرتا ہے. تدبیر کرنے میں کوئی معنی نہیں. ٹھیک. اور امام صاحب جس وقت قرآن مجید اس طرح کے دعوے کرتا ہے یا کوئی توجہ دلاتا ہے تو دنیا کے اندر جو عامۃ الورود صورت ہے، جو عمومی لوگوں کا مشاہدہ، ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی 0.11% بھی دنیا کی آبادی ایسی نہیں ہوگی جو IVF سے پیدا ہو، سب اللہ کے طریقہ کار سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہاں پر تو خدا ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. طریقہ کار تو اب بھی اللہ ہی کا ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کا تھا. اس کے لیے تدبیر کرنے کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سائنسی طریقے سے انسان کو سجا دیا ہے، اور وہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہونے لگ گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے بیماریوں کے علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، جیسے کہ وہ دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. شفا تو اب بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تدبیر انسان کرتا ہے، اور وہ دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لینا چاہیے. تو قرآن مجید تو یہ عمومی بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ اگر کسی تدبیر کو بھی کامیاب ہونے دے رہا ہے تو اللہ ہی کامیاب ہونے دے رہا ہے.